تحریمہ کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے ہے، نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اب اگر تکبیر تحریمہ ہی درست نہ ہو تو صاف سی بات ہے کہ نماز کا ایک فرض رہ گیا، نماز کا ایک رکن رہ گیا، اس لیے نماز نامکمل رہی، نماز قبول نہیں ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ تکبیر تحریمہ کے درست ہونے کے لیے فقہائے کرام نے 8 شرائط ذکر کی ہیں، یعنی ان 8 شرائط کا اگر لحاظ رکھا جائے اور اس کے لحاظ سے تکبیر تحریمہ کی جائے اور کہی جائے تو وہ تکبیر تحریمہ درست ہوگی۔ اور ان 8 شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط اگر چھوٹ جائے تو تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوتی، اور جب تکبیر تحریمہ درست نہ ہوئی تو گویا کہ پوری نماز ہی درست نہ ہوئی، نماز کا شروع کرنا ہی درست نہ ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص بھی نماز شروع کرے تو وہ تکبیر تحریمہ میں ان 8 شرائط کا لحاظ رکھے۔ نمبر 1 یہ کہ جیسے ہی نیت کرے، نیت کے بعد متصلاً تکبیر تحریمہ کہے۔ نیت کے متعلق پوری تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں اور وہ ویڈیو آپ کو آئی بٹن پہ مل جائے گی۔ اب جیسے ہی ان شرائط کے ساتھ نیت کی گئی، اس کے بعد اب تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو نیت کے استحضار کے بعد درمیان میں ایسا کوئی وقفہ نہ ہو کہ کھانے پینے لگ گیا یا کسی اور کام میں مشغول ہو گیا اور کافی وقت کے بعد وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو نیت کے ساتھ اتصال نہ ہونے کی وجہ سے تکبیر تحریمہ درست نہ ہوگی۔ یہ پہلی شرط ہوئی، یعنی کہ نیت کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کہی جائے۔ دوسری شرط یہ نہ ہو کہ جو تکبیر تحریمہ ہے وہ پہلے کہہ دے اور نیت بعد میں کر دے، تب بھی نماز درست نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر بڑی جلدی میں آیا اور کچھ استحضار نیت کی نہیں کی کہ میں کیا کر رہا ہوں، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑا ہوا، اس کے بعد ابھی دل میں نیت کر رہا ہے کہ اصل میں تو میں یہ ظہر کی فرض ادا کر رہا ہوں یا عصر کی فرض ادا کر رہا ہوں، اتنا رکعت ادا کر رہا ہوں، تو بعد میں استحضار کر رہا ہے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ پہلے کہہ دی اب بعد میں نیت کا استحضار کر رہا ہے، تو یہ دوسری شرط کے لحاظ سے یعنی کہ نیت سے پہلے تکبیر تحریمہ نہ ہو، اگر نیت سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دی تب بھی تکبیر تحریمہ درست نہ ہوگی۔ تیسری شرط کہ تکبیر تحریمہ اگر وہ کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی فرض نماز ادا کرے گا۔ اب فرض نماز جب کھڑے ہو کر ادا کرے گا تو تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اس طرح کھڑا ہوا نماز کے لیے کہ آدھا جھکا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا یا ایسے کہ رکوع کی حالت میں تھا اور اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور ڈائریکٹ نماز شروع کر دی، تو ایسے جھکے ہوئے حالت میں، بیٹھے ہوئے حالت میں، رکوع کی حالت میں اگر تکبیر تحریمہ کہی گئی اس کے بعد نماز شروع کرتا ہے تو یہ نماز بھی درست نہ ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ درست نہ ہوئی۔ یعنی اگر نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے تو تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ ہوئی تیسری شرط۔ چوتھی شرط کہ تکبیر تحریمہ اتنی آواز کے ساتھ وہ کہے کہ وہ خود سن لے۔ اگر وہ شخص بہرا نہیں ہے تو تکبیر تحریمہ کے لیے اپنی زبان سے، اپنی لبوں سے اتنی آواز ضرور نکالنی ہے کہ وہ خود سن لے۔ دل میں تکبیر تحریمہ کہنا کہ لب بھی نہ ہلے، اس طرح تکبیر تحریمہ یا قرات بھی نہیں ہوتی، اسی لیے یہ تکبیر تحریمہ درست نہ ہوگی۔ یعنی چوتھی شرط با آواز، اتنی آواز سے کہ خود سن لے، تکبیر تحریمہ ادا کرنا۔ پانچویں شرط تکبیر تحریمہ کی عبارت کے لحاظ سے ہے۔ تکبیر تحریمہ ایسے الفاظ سے کہنا جن الفاظ میں اللہ تعالی کی کبریائی بیان کی گئی ہو، اللہ تعالی کی جو بڑائی بیان کی گئی ہو، ان الفاظ کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا۔ یعنی اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو اللہ ہی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ ہی کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی اور بہت سے صفاتی نام ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے تعریفی کلمات بہت سے ہیں، لیکن ایسے الفاظ کہنا جس میں اللہ رب العزت کی کبریائی بیان نہ ہو، اللہ تعالی کی بڑائی بیان نہ ہو، تو ان الفاظ کے ساتھ تکبیر تحریمہ درست نہ ہوگی۔ یعنی تکبیر تحریمہ کے درست ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ایسے الفاظ کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہی جائے جن الفاظ میں اللہ تعالی کی بڑائی بیان ہوئی ہو۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ میں حمزہ کے متعلق ہے۔
ایک حمزہ اللہ رب العزت کے اسم گرامی کے شروع میں حمزہ آتا ہے لفظ اللہ کے اللہ، اور دوسرا حمزہ آتا ہے اکبر کے شروع میں۔ اب یہ جو حمزہ ہے اس کو حمزہ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس حمزہ کو آپ مد کے ساتھ پڑھ لیں، اس کو اتنا لمبا کرنا کہ اللہ یا اکبر، اس طرح جو بعض اوقات پڑھا جاتا ہے، امام بڑے جوش میں آتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ لفظ اللہ کے حمزہ کو یا لفظ اکبر کے حمزہ کو وہ لمبا کر کے ادا کریں، تو اس طرح بھی تکبیر تحریمہ درست نہ ہوگی، اور درست نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی درست نہ ہوگی۔ یعنی یہ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ میں حمزہ کی ادائیگی کو درست کرنا۔ ساتویں شرط لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کے بعد الف کی ادائیگی ہے، یعنی لفظ اللہ میں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر ظاہر سی بات ہے کہ الف کی طرح اس کو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس لام لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کی ادائیگی نہیں کرتا، تھوڑا سا اس لام کو لمبا نہیں کھینچتا، تو اس لحاظ سے اس کی تکبیر تحریمہ درست نہ ہوگی، اور تکبیر تحریمہ درست نہ ہوئی تو پوری نماز درست نہ ہوگی۔ تو ساتویں شرط میں یہ لفظ اللہ میں لام کے بعد تھوڑا سا الف کی جو مقدار ہے اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ آٹھویں شرط، اگر کوئی نماز شروع کرتا ہے اور اللہ اکبر کی بجائے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس طرح کے الفاظ کہہ کر وہ نماز شروع کرتا ہے تو تب بھی نماز درست نہ ہوگی۔ یہ 8 شرائط ہیں جن کو فقہائے کرام نے کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یہ شرائط تکبیر تحریمہ کے لیے ضروری ہے، اور ان 8 شرائط میں سے ایک شرط کو بھی چھوڑ دیا، غلطی سے چھوٹ گیا، تب بھی تکبیر تحریمہ درست نہ ہوگی، اور اس طرح اس کی نماز شروع کرنا بھی درست نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کی بات ہوتی ہے، تو نیت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے الفاظ کون سے چننے ہیں، اس کی ادائیگی ضروری ہے، زبان سے نیت کی ادائیگی ضروری ہے یا صرف دل سے استحضار، اور دل میں کتنا استحضار کرنا ضروری ہے، اس کے متعلق پوری تفصیلی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی۔